السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے تلفظ کے حوالے سے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں املاء کے حوالے سے، ایک لفظ کو لکھا کیسے جاتا ہے، صحیح املاء کیسے ہوتا ہے، لیکن آج ہم تلفظ کو دیکھیں گے۔ اور تلفظ کی یقیناً بڑی اہمیت ہے گفتگو کے اندر، بات چیت کے اندر، انداز بیان کے اندر جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی خوبی کی بات ہوتی ہے۔ ایک خوبی سمجھا جاتا ہے جو صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی کرتا ہے۔ تو تلفظ تو اپنی جگہ، لیکن کچھ اصول بھی ہیں تلفظ کے، اور آپ کے کچھ اصول ہیں، اور تو ہم ان کو کس طرح سے ادائیگی ہماری کس طرح ہوتی ہے تو ان پہ ہم بات کریں گے۔ جیسے یہ لفظ ہیں کچھ میرے سامنے: اہم، محض، محفل اور نہر اور شہر اور رحمت۔ تو ان تمام الفاظ کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اہم، محو، نہر، محفل اور رحمت اور محض، یا پھر ہم اس کو پڑھیں گے اہم، محو، نہر، محفل۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ ان کا اصول کیا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے ادا کریں گے۔ تو اچھا، ایسے جتنے بھی الفاظ ہیں جن کے اوپر جو ہے یہ آگے پیچھے ایک حرف ہے اور آگے ہے آتا ہے، ہے دونوں ہی کوئی بھی، جیسے ہائے لٹکن جسے ہم کہتے ہیں، جیسے یہ جو اہم میں ہے، ہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یا دوسری ہے جو ہے محض اور محو اور محفل اور رحمت میں جو ہے یہ ہے ہو، یا دوسری ہے ہو جیسے یہ کونی دار ہے یا نہر اور شہر میں۔ تو یعنی پیچھے ایک حرف ہو اور آگے کوئی بھی ہے ہو تو عموماً ایسے تمام الفاظ کے اوپر زبر ہوتا ہے، پہلے حرف کے اوپر جو ہے زبر ہوتا ہے۔ لیکن اردو میں اس کو ہم درمیانی آواز سے پڑھتے ہیں، اس کو ہم زبر کے ساتھ نہیں پڑھتے، بلکہ باوجود اس کے کہ اس پہ زبر ہے لیکن ہم اس کو درمیانی آواز سے پڑھتے ہیں، جیسے اہم، محض، محفل، رحمت، نہر اور شہر۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کچھ لفظوں پہ زبر دیکھ لیتے ہیں تو وہ اس پہ بضد ہوتے ہیں کہ یہ لفظ تو اہم ہے، یہ تو محض ہے، یہ محفل ہے اور یہ رحمت ہے، تو پھر بلکہ محفل پہ نہیں ہو جاتے، تو وہ ان لفظوں پہ تو ضد کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے اس طرح پڑھا جائے، لیکن ان کو پھر دکھانا چاہیے کہ یہ جو محفل ہے، یہ جو محو ہے، یہ جو نہر ہے، اس کو بھی آپ ناہر پڑھیں اور شاہر پڑھیں۔ شاہر کے اوپر، شہر کے اوپر جو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، تو اگر وہ اس بات پہ ہیں تو ان کو باقی سارے لفظوں کو دیکھنا چاہیے پھر، لیکن ہم اردو میں اس کو درمیانی آواز سے پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہم بتا رہے ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کوئی اگر ایسی بات کرتا ہے تو اسے بتائیں کہ ان تمام الفاظ کے اوپر پہلے حرف کے اوپر زبر ہے۔ تو آپ جو ہے ہم اردو میں اصول اپناتے ہیں کہ ان کو ہم درمیانی آواز سے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم اہم، محض، محفل اور رحمت اور شہر ہی کہتے ہیں۔ ہاں، اگر عربی والا کوئی شخص ہے اور وہ اس کو زبر کے ساتھ پڑھتا ہے تو غلط وہ بھی نہیں ہے، وہ درست ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم اردو میں اس طرح پڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی عربی والا اس کو اہم، محض، محفل اور رحمت اور شاہر اور ناہر کہتا ہے تو اسے بھی ہم غلط تو نہیں کہیں گے، لیکن اردو میں ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے، اردو میں ہم درمیانی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ ہے یہاں تک جہاں معنی میں فرق نہیں آتا، معنی کے جو ہے زبر پڑھنے سے یا درمیانی آواز سے پڑھنے سے معنی میں فرق نہیں آتا، تو وہاں تک یہ بات ہے۔ لیکن جہاں اگر معنی میں فرق آ جائے، جیسے یہ آپ اس لفظ کو استثناء حاصل ہوگی، کوئی بھی اصول ہوتا ہے اس میں کچھ چیزوں کو، کچھ لفظوں کو جو ہے وہ استثناء حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے اگر یہ سحر اور ساحر ہے تو یہاں معنی میں فرق آ جاتا ہے، اگر ہم درمیانی آواز کر کے سحر کہیں گے تو وہ معنی فرق بدل جائے گا، تو اس لیے یہاں ہمیں جو ہے صبح کے لیے لفظ کو ساحر ہی کہنا پڑے گا، اور اگر ہم سحر کہیں گے تو وہ جادو ہو جائے گا۔ تو یہاں کیونکہ معنی میں فرق آ جاتا ہے درمیانی آواز سے یا زبر کے ساتھ، تو اس لیے اس لفظ کو استثناء حاصل ہے۔ ساحر
ہم صبح کے لیے استعمال کریں گے اور سحر جادو کے لیے استعمال کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جہاں معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان الفاظ کو ہم جو ہے وہ زیر معنی سے پڑھیں گے۔ تو ایسی ہی اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔